کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان پر قابو رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنا۔ صرف ایک چیز لی، سب کچھ نہیں لیا۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ جہاں بھی رہو مہربان رہو، یہی راز حیات ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد کرتے ہیں، ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ اصل میں یہی لوگ ہیں جنہیں مکمل یقین ہوتا ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ یاد رکھیں، بیر سے جتنا بھی پیار مل جائے ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ وجود کو سکون اس وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے، اپنا خیال رکھیں گے۔ فقط مائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اولاد کی سانس لینے کی رفتار سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ رفتار کی وجہ دکھ ہے یا خوشی۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد کرتے ہیں، ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں مکمل یقین ہوتا ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ دل پہ لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں، مخالفت منظور ہے منافقت نہیں۔ وہم سے بھی ختم ہو جاتے ہیں اکثر رشتے، قصور ہر بار غلطیوں کا نہیں ہوتا۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت غم آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہیں۔ حقیقت تو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ غلطی سدھارنے کی جگہ چھوڑنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ وقت بیت جانے کے بعد جو قدر کی جائے پھر وہ قدر نہیں، افسوس ہوتا ہے۔ دھیمے تھے بہت مزاج کے ہم، ہمیں بدتمیز بنایا زمانے کی تلخیوں نے۔ مخلص لوگوں کو ڈھونڈیے، مطلبی لوگ تو خود آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں، اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے، جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ مفاد کا قیدی تعلق کی خوشیوں سے محروم رہتا ہے۔ پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ اپنی قدر خود کیجیے، کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ زندگی پرسکون تب ہوتی ہے جب کسی بھی چیز کو کھونے کا ڈر نہ رہے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سیچ ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سیلو پھر بھی پھٹا رہے گا۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سی خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر مدت کافی ہے۔ پرسکون زندگی کا راز، محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات۔ کچھ رشتے اور تعلق اس پرندہ جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اسے ٹوٹے ہوئے برتن کو خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے اور اسے دوبارہ بنا دے گا۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سرعام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ صبر کرنے سے رب وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔
لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ پالش، مالش اور چمچہ گیری جس نے سیکھ لی اسے کسی اعلیٰ تعلیم، ڈگری یا کام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں، چاہے آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں۔ زندگی عجیب شے ہے، جس چیز کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی ہم سے دور چلی جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے جستجو نہ کی جائے وہی جھولی میں آن گرتی ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسوں اور دل درد سے بھر دیں گے۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اسے پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی عقل خدا کی پکڑ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ لوگوں کے رویوں کی کچھ ایسی سمجھ آئی کہ پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی اور نہ کوئی توقع۔